الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز وجل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ بنی اسرائیل میں بنی یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور اسرائیل میں الف سے پہلے را پر زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ احسانًا، نون پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ حسنًا وَأَقِیمُوا میں نون پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ منکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ منکم وانتم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ انتم معرضون میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد انتم معرضون میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ۔ دماءکم میں الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ دماءکم ولا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ انفسکم من میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔
من دیارکم میں نون ساکن کے بعد حرف اخفا دال آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم۔ ہؤلاء میں ہاں پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور لاء میں ہؤلاء میں لام پر زبر ہے، الف سے پہلے لام پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ فریقا منکم میں قاف پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ منکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فریقا منکم ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان۔ علیہم بالإثم میں میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ افتؤمنون حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا۔ جزاء میں الف سے پہلے زا پر زبر الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ من یفعل میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ خزی فل میں یا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دنیا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ إِلَىٰ أَشَدِّ میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا اللَّهُ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے میم پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ بغافلین عما میں لام کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इखलास के साथ कुरान पाक को पढ़ने से समझने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।